حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر پڑاؤ کا دورانیہ بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہونے کے بعد نکاح کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ وہ 45 برس تک دنیا میں تشریف فرما رہیں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور انہیں میرے پاس میرے ساتھ میرے روضہ میں دفن کیا جائے گا، اور روز قیامت میں اور عیسیٰ ابن مریم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کے درمیان ایک ہی قبر سے کھڑے ہوں گے۔ مسند امام احمد کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے فتنہ دجال کا خیال آ گیا تھا، اس کے خوف سے مجھے رونا آ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اصفہان کے ایک مقام یہودیہ میں نکلے گا اور سفر کرتا ہوا مدینہ منورہ بھی آئے گا۔ وہ مدینے کے باہر ایک جانب پڑاؤ کرے گا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے 7 دروازے یا 7 راستے ہوں گے، جن میں سے ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے جو اسے مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مدینہ منورہ کے برے لوگ نکل کر اس کے پاس چلے جائیں گے۔ جب وہ یہاں سے روانہ ہو کر فلسطین کے مقام لد پر پہنچے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا اور وہ اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 40 برس تک دنیا میں منصف حکمران اور انصاف کرنے والے قاضی کی حیثیت سے رہیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سے متعلق مختلف روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ گنبد خضرا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی 3 قبور مبارکہ کے ساتھ 4تھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوگی، اور وہ روز محشر انہی کے ساتھ محشور ہوں گے۔ جیسا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے زمین پر اتریں گے تو وہ نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، اور دنیا میں ان کی مدت قیام کم و بیش 45 برس ہوگی۔ پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور وہ میری قبر مبارک یعنی میرے روضہ اقدس میں میرے پاس دفن کیے جائیں گے، اور قیامت کے دن میں اور عیسیٰ ابن مریم دونوں ایک ہی روضہ سے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان اٹھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف مذکور ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، ایک موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی مقام پر اپنے لیے تدفین کی خواہش ظاہر کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آپ کے لیے کہاں ممکن ہے، اس مقام پر تو صرف میری اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبریں ہوں گی، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی اسی جگہ مدفون ہوں گے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ موجود ہے، اس میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دفن ہوں گے۔ ناظرین کرام، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہلاکت سے بچانے والی شخصیت کے تذکرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کا اول میں ہوں اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے حضرت مہدی علیہ السلام ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قبیلہ قحطان میں سے ایک شخص جس کا نام جہجہ ہوگا آپ کے خلیفہ ہوں گے، جو کہ یمن کے رہنے والے ہوں گے۔ ان کے بعد چند بادشاہ اور ہوں گے جن کے عہد میں پھر سے کفر و جہالت کا
دور دورہ ہو جائے گا۔ اسی اسنا میں ایک مکان مغرب میں اور ایک مشرق میں جہاں منکرین تقدیر رہتے ہوں گے زمین میں دھنس جائے گا۔ اس کے بعد آسمان سے دھواں نمودار ہوگا جس سے آسمان سے زمین تک اندھیرا چھا جائے گا۔ یہ اندھیرا 40 روز تک رہے گا۔ اس سے مسلمان زکام میں مبتلا ہو جائیں گے، جبکہ کافروں اور منافقوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ بعض 1 دن کے بعد، بعض 2 دن اور بعض 3 دن کے بعد ہوش میں آئیں گے، پھر مغرب سے آفتاب طلوع ہوگا۔ روزانہ آفتاب بارگاہ الہی میں سجدہ کر کے اذن طلوع چاہتا ہے، جب اجازت ملتی ہے تب طلوع ہوتا ہے۔ قرب قیامت میں جب آفتاب حسب معمول طلوع کی اجازت چاہے گا تو اجازت نہیں ملے گی اور حکم ہوگا کہ واپس جا۔ وہ واپس ہو جائے گا اور اس کے بعد ماہ ذی الحجہ میں یوم نحر کے بعد رات اس قدر لمبی ہو جائے گی کہ بچے چلا اٹھیں گے، مسافر تنگ دل اور مویشی چراگاہ کے لیے بے قرار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے نالہ و زاری کریں گے اور توبہ 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 پکاریں گے۔ آخر 3-4 رات کی مقدار دراز ہونے کے بعد آفتاب مغرب سے اضطراب کی حالت میں چاند گرہن کی مانند تھوڑی روشنی کے ساتھ نکلے گا اور نصف آسمان تک آ کر لوٹ جائے گا اور جانب مغرب ہی غروب ہوگا۔ اس کے بعد پھر مشرق سے طلوع ہوا کرے گا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ کافر اپنے کفر سے یا گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرنا بھی چاہے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس وقت کسی کا اسلام لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، دابۃ الارض عجیب شکل کا ایک جانور ہوگا جو کوہ صفا سے برآمد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا اور ایسی تیزی سے دورہ کرے گا، دوڑے گا کہ کوئی بھاگنے والا اس سے بچ نہیں سکے گا۔ فصاحت کے ساتھ کلام کیا کرے گا اور بزبان فصیح کہے گا، ھذا مومن و ھذا کافر، یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی خط بنائے گا جس سے سیاہ چہرہ نورانی ہو جائے گا، اور انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر سیاہ مہر لگا دے گا جس سے اس کا چہرہ بے رونق ہو جائے گا۔ اس وقت تمام مسلمان اور کفار اعلانیہ ظاہر ہوں گے۔ یہ علامت کبھی بھی پھر نہیں بدلے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہیں لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کے دوسرے روز لوگ اسی واقعے کا چرچا کرنے میں مشغول ہوں گے کہ اچانک کوہ صفا زلزلے سے پھٹ جائے گا اور یہ جانور نکلے گا۔ پہلے یمن میں، پھر نجد میں ظاہر ہو کر غائب ہو جائے گا اور تیسری بار مکہ معظمہ میں پھر ظاہر ہوگا۔ ناظرین کرام، جب قیامت قائم ہونے میں صرف 40 سال رہ جائیں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے نکلے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی، یہاں تک کہ کوئی اہل ایمان، اہل خیر باقی نہیں بچے گا اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ کفار حبشہ کا غلبہ ہوگا اور ان کی سلطنت ہوگی۔ حکام کا ظلم اور رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھتی جائے گی، بت پرستی عام ہو جائے گی اور قحط اور وبا کا ظہور ہوگا۔ اس وقت ملک شام میں کچھ امن ہوگا۔ دیگر ممالک کے لوگ اہل و عیال سمیت ملک شام کو روانہ ہوں گے۔ اسی اثنا میں ایک بڑی آگ جنوب سے نمودار ہوگی، وہ ان کا تعاقب کرے گی یہاں تک کہ وہ شام میں پہنچ جائیں گے، پھر وہ آگ غائب ہو جائے گی۔ یہ 40 سال کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے اولاد نہیں ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی شخص نہیں ہوگا اور دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے والا کوئی نہ ہوگا کہ اچانک جمعہ کے روز جو کہ یوم عاشور بھی ہوگا، یعنی 10 محرم الحرام کا دن، اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ صبح کے وقت
اللہ تعالی حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا اور کافروں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر جائے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، تب دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے اور اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام سور پھونکنا شروع کریں گے۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی، پھر رفتہ رفتہ بلند ہوتی چلی جائے گی، لوگ کان لگا کر اسے سنیں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس بے ہوشی کا اثر یہ ہوگا کہ ملائکہ اور زمین والوں میں سے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے، یعنی جن پر موت نہیں آئی ہوگی، وہ بھی اس سے مر جائیں گے، اور جن پر موت وارد ہو چکی پھر اللہ رب العزت انہیں حیات عطا فرمائی اور وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسے کہ انبیاء کرام، شہداء، ان حضرات پر اس نفخے سے بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوگی۔ زمین و آسمان میں ہلچل پڑ جائے گی، زمین اپنے تمام بوجھ اور خزانے باہر نکال دے گی، پہاڑ ہل ہل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی یا اون کے گالے کی طرح پہاڑ اڑنے لگیں گے، آسمان کے تمام ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سور اور حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اس واحد حقیقی اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہیں جبارین، کہاں ہیں متکبرین، مگر ہے کوئی جو جواب دے؟ پھر خود ہی رب فرمائے گا للہ واحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔